لیکن اس موقع پر میں بھی اپنی چند باتیں درس قرآن کے سلسلے میں رکھنا چاہتا ہوں اور توجہ چاہوں گا، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کہیں پر بھی درس دینے کی تیاری کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے کو تیار کریں کہ قرآن کریم کی جو سورہ میں پڑھ رہا ہوں اور جس کی تیاری کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں مخاطب ہوں، انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا۔ دوسرا کام، جہاں بھی درس دینا ہو تو مضمون کا انتخاب کیجیے۔ ایک تو ہوتا ہے ترتیب سے درس قرآن دینا، بہت اچھی بات ہے، ترتیب سے ہمیں درس قرآن دینا ہی ہے انشاءاللہ، لیکن ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے تو ہم سب سے پہلے مضمون کا انتخاب کریں۔ مثال کے طور پر ہمیں تجارت پر درس دینا ہے تو اب ہم ان آیتوں کا انتخاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ الی آخر الآیہ۔ مثال کے طور پر میں نے یہ پڑھی۔ ہم کو کہیں صبر پر درس دینا ہے تو ہم ان آیتوں کا انتخاب کریں۔ اسی طریقے سے ہمیں کہیں وراثت پر درس دینا ہے تو ہم ان آیتوں کا انتخاب کریں۔ انتخاب کرنے کے بعد اب تیاری ہماری اس طرح ہو، اگر ہم حافظ قرآن ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آیت ہے فلاں سورہ کی ہے، آیت نمبر یہ ہے، لیکن اگر ہم حافظ قرآن نہیں ہیں تو ہم تیاری کرتے وقت اس کا بھی اہتمام کریں کہ سورہ نمبر بھی یاد کریں، پارہ نمبر بھی یاد کریں، اور ساتھ میں آیت نمبر بھی بتائیں کہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے سورہ یہ ہے جس کی یہ آیتیں ہیں۔ اب اس قرآن پاک کا درس دینے سے پہلے چند باتوں کا خیال۔ نمبر 1، جب درس قرآن ہم دے رہے ہوں تو ہم خطبہ نہ پڑھیں۔ جب درس قرآن ہم دے رہے ہوں تو ہم خطبہ نہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر۔ اب ہم اس طرح شروع کریں۔ جب درس قرآن کے لیے ہم تعوذ و بسملہ پڑھ رہے ہوں تو الگ الگ پڑھنے کی کوشش کریں، الگ الگ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الگ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ ہو، اس کے بعد سورہ پڑھ رہے ہوں، اور جب سورہ آخر میں ہو یا آیت ہو آخر ہو، اسٹاف ہو، تو اب ہم کیا کریں گے؟ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کے بعد پہلا کام، جتنی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں یا جو سورہ ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ، سب سے پہلا کام اس کا ترجمہ واضح کر دیں۔ ترجمہ اب ہمیں کیسے پیش کرنا ہے؟ سلیس ترجمہ ہو، محاورے والا ترجمہ ہو، تاکہ سامنے والا سمجھ رہا ہو۔ ہمیں ترجمہ ایسا کرنا ہے، سلیس ترجمہ ہو، تاکہ سامنے والا سمجھ رہا ہو، سامنے والا سمجھ رہا ہو۔ ترجمہ جب ہو جائے تو اب اس کے بعد ہم آئیں گے شان نزول پر۔ اگر ہم نے سورہ پڑھی ہے تو اس کا شان نزول کیا ہے؟ سورہ کے بیچ سے آیتیں پڑھی ہیں تو اب ہم شان نزول پر آ جائیں گے۔ بہت اچھی طرح ہم شان نزول کو بیان کر رہے ہوں، ڈر خوف بالکل نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے،
جب اللہ نے ہم کو علم دین سے نواز دیا ہے اور اللہ نے جب ہم کو عربی زبان سے نواز دیا ہے تو اب ہم ڈر صرف اللہ کا رکھیں گے کہ قرآن کریم کے درس میں ہم کوئی ملاوٹ نہ کریں. ہمیں عوام و پبلک کا ڈر نکال دینا ہے. ہم یہ ڈر نہیں لائیں گے. اب جب ہم نے شان نزول بیان کیا, اب انہی آیتوں میں کچھ مسئلے نکالو, کچھ مسئلے انہی آیتوں سے, مسائل پر توجہ ہو, جو واضح کرو کہ یہ آیتیں پڑھی ہیں, ان میں یہ بھی مسئلہ ہے, ان میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جن آیتوں کو ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں اس بات کی اور بھی کوشش کرنی ہے کہ اس آیت کی تفسیر قرآن کریم میں اگر دوسری آیتوں سے اور وضاحت کے ساتھ تفسیر مل رہی ہے تو اس کو بھی واضح کریں. لیکن ایسے نہ واضح کریں کہ خالی قرآن پڑھ دیا, نہیں. جب واضح کر رہے ہوں تو ہم یہ بتا بھی رہے ہوں کہ یہ میں نے جو سورہ پڑھی یا آیت پڑھی ہے فلاں پارہ کی ہے, آیت نمبر یہ ہے, سورہ نمبر یہ ہے, اس کو بھی واضح کریں. اور کوشش کریں کہ پھر اور اپنے درس قرآن میں مضبوطی لانے کے لیے ایک کوشش یہ بھی کریں کہ فوراً حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے ذریعے کیسے مخاطب کیا ہے, اس پر توجہ ہو ہماری. پھر اس کے بعد آخر میں ہم آ رہے ہوں اس پر کہ اب یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کا پورا نچوڑ کیا ہے, اس کا خلاصہ کیا ہے. اب خلاصہ جب بیان کر رہے ہوں تو ہمارے سامنے پھر یہ بات ہو کہ پبلک کیسی ہے, اہل علم کی ہے, عوامی سطح کی ہے, کس سطح کی پبلک ہے. ہم کو ان کا علم دیکھ کر اور ان کی فکر کو سمجھ کر ہم واضح طور پر ان آیات کا اختصار کے ساتھ خلاصہ بیان کرتے ہیں. میرے عزیز طلبہ, اگر یہ چند باتیں ہمارے آپ کے ذہن و دماغ میں رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا درس بڑا اعلیٰ درس ہو جائے گا. دوسرا میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو علم, یا یوں کہہ لیجئے امت مسلمہ کا, یا یوں کہہ لیجئے سارے انسانوں کی جو امانت ہمارے پاس 10 سال 12 سال میں سینے میں محفوظ ہوئی ہے, اس امانت کو ہمیں ایک ایک انسان تک پہنچانا ہے. جو علوم نبویہ ہمارے سینے میں آ گئی ہے, جن کے سینے میں یہ نہیں ہے, گویا ان کی امانت ہمارے پاس ہے, ان کی امانت ہمارے پاس ہے. ہمیں امانت پہنچانی ہے. مثال کے طور پر کسی نے آپ کو 1000 روپے دے دیا کہ آپ رکھ لیجئے, ہم آپ سے لے لیں گے. اب وہ 1000 روپے آپ کو اسی طرح رکھنا ہوگا جس طرح اس شخص نے دیا ہے. یہ نہیں کہ وہ 1000 روپے ہم نے خرچ کر لیا اور اس کے بعد میں کیا ہوا, وہ آیا تو ہم نے سوچا دوسرا دے دیں گے. نہیں, یہ امانت داری نہیں ہے. تو جس طرح ہمارے اساتذہ کرام نے درس و تدریس میں قرآن و حدیث کی روشنی ہمیں دی ہے, ہو بہو اسی طرح پوری کی پوری بات اسی طرح ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو لوگ ابھی اس سے ناواقف ہیں. اللہ پاک کے ہاں قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا کہ جو ہم نے علم دیا تھا اس پر کیا عمل کیا.
کیا عمل کیا؟ کتنے لوگوں تک پہنچایا؟ کہاں تک پہنچایا؟ ہم نے آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ مبلغ اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، داعی اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ رہی بات اس کی کہ آج ضرورت قرآن پاک کے درس کی ہے، ہاں آج ضرورت قرآن پاک کی درس کی اسی طرح ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، اس کے بعد جو زمانہ آیا وہ جہالت کا دور کہلایا، ایام جاہلیت کا دور کہلایا۔ اس زمانے کے بعد جو سب سے آخر میں جو پیغمبر رسول نبی تشریف لائے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد جو زمانہ ہے وہ ایام جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس زمانے کے انسان بد سے بدتر ہو چکے تھے، ہر وہ خرافات اور اللہ کی نافرمانی ان میں داخل ہو چکی تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسے زمانے کے اندر پورے انسانوں کو روح اللہ کی طرف دینے والا اگر کوئی ہے وہ کلام اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جتنی ضرورت اس زمانے میں قرآن پاک کے پڑھنے، پڑھانے، پھیلانے اور دعوت دینے کی تھی، اتنی ہی ضرورت آج بھی اس زمانے میں ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں جن جن مسجدوں میں درس قرآن ہوتا تھا، اس مسجد کے آس پاس کے رہنے والوں پہ آپ نظر ڈالیے، ان کے عقیدے درست ہیں، وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، چاہے ان کا بچہ کالج میں پڑھ رہا ہو، چاہے ان کا بچہ کہیں پڑھ رہا ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں جہاں درس قرآن نہیں ہے وہاں کے معاملات دوسرے ہیں۔ اور آج الحمدللہ حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی فکر پر پورے شہر لکھنؤ کے اندر درس قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، الحمدللہ اس کا نفع یہ ہے کہ آج بہت سارے کالج کے طلباء آج وہ خود کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب ہمیں اسلام سمجھ میں آ رہا ہے، اب ہمیں اسلام سمجھ میں آ رہا ہے۔ قرآن پاک دستور حیات ہے، سب کچھ اس میں ہمارا چھپا ہوا ہے۔ آج امت مسلمہ درس قرآن سے نہ جڑ کر کہاں پہنچ رہی ہے؟ اس لیے ہماری ضرورت ہے ہم یہ سمجھیں کہ ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم یہ سوچیں کہ ہماری فکر ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم رزق کا مسئلہ بعد میں سمجھیں گے، ہم دنیا کے مسئلے مسائل بعد میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم داعی اللہ بن کر گلیوں میں جائیں گے، محلوں میں جائیں گے، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جائیں گے، اور جانے کے بعد ان کے سامنے کہیں گے آ جاؤ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، آؤ سنو، آؤ سنو۔ تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہ سنیں گے۔ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ آج چھپی ہوئی ایک آواز ہے، آج چھپی ہوئی ایک آواز ہے انسانوں کی طرف سے، آؤ ہم کو اللہ کی ذات کے بارے میں بتا دو، آؤ ہم کو رسالت کے بارے میں بتا دو، آ جاؤ ہم کو ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتا دو، آ جاؤ اللہ کا گھر آباد کرنے کے بارے میں ہمیں بتا دو، آ جاؤ ہم سنت نبوی سے جڑنا چاہتے ہیں، ہم کیسے جڑیں ہمیں بتاؤ، ہم تو دنیا دیکھ رہے ہیں، دنیا کی رنگینیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بتاؤ قرآن ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے، قرآن ہم کو کیا رخ دینا چاہتا ہے۔ اب یہ رخ دینا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر طالب علم یہ سوچ لے، ہر نائب رسول یہ سوچ لے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور جب ہم اس ذمہ داری کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑا نفع ہمیں آپ کو ملے گا۔
چھوٹا موٹا نفع نہیں ملے گا، بہت بڑا نفع ملے گا۔ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں یہاں کے اساتذہ کرام، حضرت جناب مولانا محمد یوسف ندوی صاحب، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے ماشاءاللہ، آپ کے استاد محترم ہیں۔ جناب مولانا محمد شاکر ندوی صاحب آپ کے استاد محترم ہیں۔ جناب مولانا محمد حسان صاحب آپ کے استاد محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے اور اسی طرح اپنی محنت اور صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔